السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر تشریف رکھیں، کیونکہ ایسے سنہرے موقع بار بار نہیں آتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون۔ محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج 23 شعبان بروز جمعہ میں آپ تمام لوگوں کا اس مسجد میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ لوگ اس حیثیت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے مقدس گھر مکہ المکرمہ کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں۔ مکے میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام جو اللہ کے گھر کو زیارت کی نیت سے عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، تو آپ لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں، اور جالیات کی جانب سے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی پروگرام مکتبہ توحید الجالیات فرع کاکیا کی تعاون سے جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور مجموعہ انا نسکان بن لادن کے تعاون سے یہاں اس پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ تو مکے میں رہنے کی وجہ سے علماء کرام یہاں تشریف لا کر آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اسی طرح آج جو معزز مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، وہ ان کا محتاج تعارف نہیں ہے، مشہور شخصیت ہے، ہندوستان کے رہنے والے ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ممکن حد تک امت کے اندر اصلاح کی کوشش کی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ کا بیان غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ کی اس کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ فضیلت الشیخ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے گھر میں آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ اس امن کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کی توفیق دی اور اللہ کے گھر سے قریب کیا،
ورنہ بہت سارے مالدار لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب کی کمی نہیں، لیکن توفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر سے دور ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو موقع دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو۔ غلبہ تمہارے لیے ہے، عالم میں غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن۔ اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے غلبے کو تعلیم، مال و دولت، ٹیکنالوجی، وسائل و اسباب، ان چیزوں سے جوڑ کے نہیں بتایا، بلکہ مسلمانوں کو دنیا میں غالب آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو چاہیے، جس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے، وہ شرط ایمان کی صحت اور ایمان کا کمال ہے۔ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہوں لیکن ایمان میں کھوٹ ہو، عقیدے میں بگاڑ ہو، یقین کی کمزوری ہو، تو سب کچھ ہو کر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور غلبے سے محروم رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس اگر ایمان کی قوت ہے اور عقائد کی صحت ہے تو اسباب کی قلت بھی ان کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن یہاں پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن۔ تو کیا مومن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی زبان سے کلمے کا اقرار کر لے اور بس وہ بعض چیزوں کو زبان سے مان کر ان کا اقرار اور اظہار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا زبانی اقرار ایک انسان کے لیے اللہ کی مدد اور دنیا میں غلبے کے لیے کافی ہے؟ قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر وعدے کیے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے صفات بھی بیان کی ہیں۔ ایک آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ نجات پا جائے کافی نہیں ہے۔ اس کی شرائط ہیں، اس کے اوصاف ہیں جو آدمی کو کامیاب کرتے ہیں۔ ایک مومن صرف کلمہ گو نہیں ہوتا ہے، اس کا دل، اس کی زبان، اس کا بدن ان اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کریں، اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا اس کو حقدار بنائیں۔ لہذا آج کی اس مختصر سی مجلس میں مومن کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اقرار کے بعد سے امتحان شروع ہوتا ہے، اور ایک بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ امتحان نہیں لے گا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اتنا کہہ دینے پر وہ بچ جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا کوئی امتحان نہیں، ان کی کوئی آزمائش نہیں؟
آزمائش ہر ایک پر آئے گی، اور ایمان لاتے ہی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دین کی طرف آئیں، ہم نے اپنے عقائد صحیح کیے، یا ہم اسلام میں نہیں تھے اسلام میں آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری آسانیاں ہمارے لیے ہوں، برکات اور نعمتیں اور کامیابیاں ہمارے قدم چھوئیں، لیکن ایمان لاتے ہی، اسلام میں آتے ہی، توحید پر اور اللہ کے قریب آتے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ تو یاد رکھیں کہ ایمان پر آنے کا پہلا مرحلہ، اس کے بعد کا پہلا مرحلہ آزمائش، لیکن یہ آزمائش موت تک چلتی رہتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے۔ مومن کی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے۔ کبھی برے حالات آتے ہیں، بیماری، مال و دولت کی کمی، رزق میں قلت، رشتہ داروں کی ناراضگیاں، لوگوں کی دشمنی، سیاسی حالات کا بگاڑ۔ کئی اعتبار سے ایک انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے تکلیفوں سے، یہ اللہ کی طرف سے مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی امتحان دنیا کی نعمتوں سے ہوتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اعتبار سے آسائش اور دنیا کی ساری راحتیں اس کو دیتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا انعام نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں اللہ کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ چاہے برے حالات آئیں یا اچھے حالات آئیں، یہ دونوں حالات مومن کا امتحان ہوتے ہیں۔ برے حالات میں امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مومن اس میں اللہ کی شکایت نہ کرے، صبر کرے، وہ اللہ سے ناراض نہ ہو۔ یہ کیسا اللہ ہے جو اتنی مصیبتیں ڈال رہا ہے؟ ایمان لا کے بھی دنیا میں کفر کرنے والے نعمتوں میں پڑے ہیں، اور ہم ایمان لا کے دیکھو کیسی قلت میں ہیں، ذلت میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، شکایت نہیں کریں۔ کفر کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور ہم ایمان والے دیکھو گھروں سے بھی، بچوں سے دور، تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، دل میں شکایت نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے، اور وہ مومن کے ساتھ میں برا معاملہ نہیں کرتا ہے، وہ مومن کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ کبھی امتحان راحت کا ہوتا ہے، اللہ دنیا میں مال، صحت، سب کچھ دیتا ہے، اس میں مومن کا امتحان ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا آزاد روی اور خواہش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال آیا، اب حرام طریقے سے لٹانا شروع کیا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، عیاشی میں اس کو لٹانا شروع کیا، فیل ہو گیا۔ یہ صحت ملی، اس صحت کو دنیا میں لگا دیا یا زینت میں استعمال کیا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں، تو ایسا آدمی، اور صحت کو غفلت میں استعمال کیا، یہ ناکام ہو گیا۔ دنیا میں عہدہ ملا، دنیا میں شہرت ملی، دنیا میں وسائل ہاتھ میں آئے، ان کا استعمال آخرت کی بجائے دنیا کے لیے کرے، آخرت کو بھول کے دنیا میں ان کو برباد کر دے، صرف کر دے، خالق کی بجائے مخلوق میں مصروف ہو جائے، یہ آدمی ناکام ہو گیا۔ واقعی مومن کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق میں رہ کر خالق کو بھولتا نہیں، بلکہ مخلوقات کے صحیح استعمال کو، مال ہو، صحت ہو، عہدہ ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس مخلوق کو ذریعہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا۔ وہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کو استعمال کرتا ہے اللہ سے آخرت میں اور دنیا میں قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ دو امتحان مومن کے ہیں،
مومن ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو فیل ہو جائے، جس درجے کی ناکامی ہے اس درجے کی ایمان میں کمزوری ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے ایمان